بہت شکریہ۔ 8 فروری کا احتجاج جو ہے وہ پی ٹی آئی نے اناؤنس کیا ہوا ہے۔ میرا 8 فروری کے حوالے سے کوئی رول نہیں ہے، نہ مجھے کوئی رول کسی نے دیا ہے اور نہ میں اپنے لیے خود رول مانگتا ہوں۔ یہ جو بیانات میڈیا پہ شیئر ہو رہے ہیں یہ گزشتہ 8 فروری کے بیانات ہیں، اور جب سے پارٹی نے مجھے سائٹ پہ کیا ہے اس کے بعد جو ہے میں بدستور یہی ایک بات کرتا آیا ہوں کہ میرے معاملات جو ہیں وہ اتنے مشکل نہیں تھے پارٹی کے ساتھ۔ خان کے ساتھ میرا راضی نامہ یا ناراضگی ختم ہو جاتی، نہ میری کوئی ناراضگی تھی خان صاحب سے، لیکن جو لوگ سازشیں کرتے آئے ہیں ہر وقت یار تن رل تلاڑ سکے نا دا سالی جڑی ور کو تو من چکر رہے پلیز کنال تچے تو جو لوگ خان صاحب کے ساتھ میرے معاملات جو ہے خراب کرنے کے ذمہ دار ہیں، کوئی لوگ جو ہے پی ٹی آئی پیش آئے ہوئے۔ دیکھیں ایک بات میں سنجیدگی سے آج کہتا ہوں، میری محترمہ علیمہ خانم یا سلمان اکرم راجہ یا کسی اور کے ساتھ کوئی بتا سکتا ہے کہ میری کوئی اختلافات ان سے ہو سکتے تھے، کوئی وجہ، یا میں نے ان کے خلاف کوئی سازشیں کی ہو، یا میرا کوئی ان سے راستہ کٹتا ہو، یا میں ان کے مفادات میں کوئی رکاوٹ تھا؟ جب یہ سب لوگ باہر نکلے 8 فروری کے بعد، آپ یقین کریں اس میں میرا کوئی قصور نہیں ہے، لیکن خان صاحب کے بعد جو ہے چونکہ کمپین میں نے کی تھی، مہم میں نے چلائی تھی، تو سیاسی افق پہ میرا نام تھا، اور یوں نہ کہ صرف یہ دو بلکہ جو بھی جتنے بھی لیڈر تھے سارے میرے خلاف ہو گئے۔ خام نہ کوئی قصور تھا نہ کوئی گناہ تھا، سب کے لیے کمپینیں بھی کی تھی، سب کے ساتھ اچھے مراسم بھی تھے، لیکن جو بھی خان کے پاس جاتا تھا وہ جناب علی میرے خلاف شکایتوں کے انبار لگاتا تھا، من گڑھ باتیں، کبھی کہتے ہیں گالیاں دیتا ہے، کبھی کیا، تنگ آ گیا۔ مروت صاحب یہ والا اسٹیپ ان لوگوں نے کیوں اٹھایا؟ کیا آپ کے ساتھ جو عوامی طاقت تھی وہ عوامی طاقت نہ برداشت کرنے کی وجہ سے آپ کو بیک فٹ پہ کرنے کے لیے یہ چیزیں کی گئی؟ دیکھیے میں پہلے خان صاحب نے مجھے کہا آپ نے 32 پشاور سے، دیکھیے میں یہ سمجھتا ہوں کہ ٹی ایل پی کے ساتھ تو ویسے سانحات ہو گئے، بہت بڑے سانحات ہیں، میری ہمدردی ہے ان کے ساتھ، لیکن ٹی ایل پی کو ایک چیز سوچنی چاہیے، ماضی میں یہ استعمال ہوئی ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ مذہبی پارٹیاں طاقت کے جو مقتدرہ پہ جو لوگ بیٹھے ہوتے ہیں ان کے لیے سیاسی پارٹیاں استعمال نہیں ہوتی ہے۔ 2018 کے بعد اسی حد تک پی ٹی آئی استعمال ہوئی، تو لہذا ٹی ایل پی کو سبق سیکھنا چاہیے۔ یہ جو بھی ان کے ساتھ ہوا یہ کسی بھی طور جائز تو نہیں ہے، لیکن انہوں نے اپنی جو امپریشن بنا کے دی تھی وہ بھی کوئی سیاسی طور پہ کوئی جائز امپریشن نہیں تھی۔ آپ کو یاد ہوگا جو یہاں فیض آباد میں پیسے بٹ رہے تھے اور بار بار یہ آتے تھے، بعض اوقات بلا وجہ آتے تھے، تو لہذا میری پوری ہمدردی ہے حزبی برادران کے ساتھ، پی ایل پی کے ساتھ، ان کے شہداء کے ساتھ، لیکن آئندہ کے لیے سب کو سوچنا چاہیے کہ سیاست جو ہے وہ قوم کے لیے ہوتی ہے، ٹھیک، طاقت کے ارتکاز یا طاقتوروں کے لیے نہیں ہوتی۔ تو کیا قانونی معاملات کے حوالے سے اس دن زاہد بشنوری کی خبر دیکھی کہ ڈی خان لوگ گرفتار ہو گئے، لیکن اب اس کے بعد کوئی اپڈیٹ نہیں آئی گی، لیکن اگر رابطہ کریں گے تو ڈیفینیٹلی میں قانونی طور پہ معاملت کریں گے؟ معاملت کر سکتا ہوں۔ ٹھیک، اچھا شیرف صاحب بروس میرا کوئی زندگی میں تعلق نہیں رہا ہے، لیکن میں نے 2-3 دفعہ ٹالریٹ کیا، لیکن یہ حضرت جو ہے وہ لگی ہوئے ہیں، تو لہذا اب انشاءاللہ یا تو یہ پھر صحیح بولیں گے نیکسٹ ٹائم یا پھر بولیں گے ہی نہیں۔ کوئی قانونی چارہ جوئی بھی؟ قانونی چارہ جوئی تو میں کروں گا، لیکن اس کے علاوہ
جو زبان یہ استعمال کر رہے ہیں اس کی میں پوچھ گچھ خود ان سے ضرور کروں گا. اچھا تو علی امین خان جب وہ وزیر اعلیٰ تھے اور پی ٹی آئی نے مجھ سے دوری اختیار کی تو مجھے علی امین خان کے دور میں کوئی اس طرح احساس نہیں ہوا کہ کوئی سوتیلی ماں کا سلوک ہے میرے حلقے کے ساتھ یا میرے ساتھ. عزت احترام دیتے رہے اور جواباً میں بھی دیتا رہا. اور آج بھی یہی وجہ ہے، وزیر اعلیٰ نہ ہونے کے باوجود بھی میں علی امین خان کی دوستی پہ فخر کرتا ہوں. سہیل افریدی صاحب جو ہے وہ وزیر اعلیٰ بننے سے پہلے تو ہمارا بڑا احترام کا رشتہ تھا. وزیر اعلیٰ بننے کے بعد جو ہے وہ ہمارا تعلق نہیں رہا ہے. اور نتیجتاً آج میں نہیں کہہ سکتا ہوں کہ ہمارے مابین کوئی خوشگوار تعلقات ہیں. اور میرا خیال ہے کہ میری مثال تو ایسی ہے نا راندہ درگاہ کی. مطلب یہ میرے پولیٹیکل سٹیکس نہیں ہے. اور اگر کوئی مطلب وزیر اعلیٰ کی نشست پہ بیٹھا ہوا شخص میرے ساتھ ذاتیات کرے گا تو کمزور لوگوں میں تو ہم نہیں ہیں کہ کسی اختیار سے یا طاقت سے ڈر جائیں. میں نے ہمیشہ اس کو بڑے چھوٹے بھائی کی طرح دیکھا ہے. میں نے اس کی آمد پہ ان کے خلاف جو کمپین ہوئی اس میں ان کو ڈیفینڈ کیا، لیکن ان کو کوئی غلط مشورے دے رہا ہے. اور کچھ ہمارے دوست ہیں جنہوں نے مجھے کہا ہے کہ اور میں ان کا احترام کرتا ہوں تو لہذا میں نے سہیل افریدی کے خلاف کوئی بیان نہ دینے کا یہ کیا ہے، فیصلہ کیا ہے. اور میں چاہوں گا کہ وہ بھی احساس کر لیں کہ ان کو جو ہے شاید ان کے لیے بے خوان نہیں ہے جو ان کے دشمنوں میں اضافہ کر رہے ہیں. کیا میرا خیال ہے میرے علاقے کے فنڈ بند کیے ہیں، یہ بھی ایک ایکسٹریم سٹیپ ہوتا ہے. باقی میرے خلاف وہ بیان دے گا تو کیا ٹھیک ہے، خبر بتائیے گا پلیز. یہ اس میں ہونا تھا، کانسٹیٹیوشنل ریکوائرمنٹ تھی نا. ہاؤس کمپلیٹ نہیں ہوتا ہے پوزیشن 6 مہینے سر ہو گئے تھے، نہیں ہوا تھا. جاتی تھی نا. اب اگر ایک چیز ہو گئی تو یہ تو نہیں ہو سکتا تھا نا. کاروبار جو پارلیمان ہے وہ چل ہی نہیں سکتا ہے. یہ اس دوران 6 مہینوں کے اپوزیشن لیڈر کی غیر موجودگی میں جو آئین سازیاں ہوئی ہے وہ بھی اگر کسی عدالت میں آزاد عدالت میں چیلنج ہوگی تو یہ بھی سوالیہ نشان ہوگا کہ آئین سازی کس طرح اس ایوان میں ہو سکتی ہے جہاں اپوزیشن لیڈر نہ ہو. اچھا امتحانوں سے تو بچا ہوا تھا. اس کے بعد 8 فروری کے بعد آپ لوگ ذرا تھوڑا سا عقل استعمال کریں. یہ سب لوگ کدھر تھے؟ میں بار بار یہ کہتا آیا ہوں کہ جتنے بھی کینڈیڈیٹ کے حلقوں میں گیا وہ ایک ہی بات کرتے تھے کہ ہم پہلی دفعہ اپنے حلقے میں آئے ہیں. ان حلقوں میں کوئی پی ٹی آئی کا جھنڈا نہیں اٹھا سکتا تھا. اور یہ نہیں ہے کہ میں کوئی 30 مار خان تھا، لیکن جس چیز نے ہمارے